انشا، انشا، انشا کہاں ہو تم؟ چھوٹے سے گھر کی چار دیواری میں بالاج کی غصے سے دی ہوئی آوازیں گونج رہی تھیں، جس پر زبیدہ بیگم مزہ لے رہی تھیں۔ وہ دوڑی دوڑی کمرے سے باہر آئی اور کہنے لگی، آپ کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ جواب میں اس سے پہلے کہ بالاج کچھ کہتا، زبیدہ بیگم نے بات کو مزید نمک چھڑکا۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں پتہ نہیں؟ روز تو اسی وقت آتا ہے بالاج۔ مہارانی بجائے اس کے کہ خاوند کے آنے کا انتظار کرتی جا کے نیند پوری کرنے لگ گئی۔ اس نے کہا، اماں میں نیند نہیں پوری کر رہی تھی، الماری میں کپڑے سنبھال رہی تھی آپ نے ہی تو صبح کہا تھا کہ فارغ ہو کر کپڑے سنبھال دینا۔ جواباً اماں نے کہا، ٹھیک ہے میں ہی جو غلط ہوں۔ انشا نے کہا، اماں میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ اب کی بار بالاج بولا، کیا پانی ملے گا یا اب بھی نہیں ملے گا؟ وہ بھاگی بھاگی کچن میں گئی اور فریج سے ٹھنڈا پانی ڈال کر لے آئی، پھر کھانا بنانے چلی گئی۔ جلدی جلدی گرم گرم روٹی بنا کر لے آئی۔ 5 سال ہو چکے تھے انشا کی شادی کو۔ 6 ماہ تو کچھ ٹھیک گزرے، پھر بالاج کی محبت میں وہ بات نہ رہی جیسے شادی سے پہلے انشا کی محبت کا دم بھرتا تھا۔ منگنی کے بعد دن رات اس کے گھر کے چکر لگاتا۔ اب وہی انشا تھی جو اسے کم ہی نظر میں بھاتی تھی، اور زبیدہ بیگم جو منگنی کے بعد خاندان بھر میں انشا کی دانائی کے قصے سناتی کہ میری ہونے والی بہو بہت سلیقہ مند اور کفایت شعار ہے، اب وہی خاندان میں بد سلیقہ اور پھوڑ پن مشہور ہو چکی تھی۔ بالاج کے بدل جانے میں بھی بڑا ہاتھ تھا زبیدہ بیگم کا۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے بیتے وقت کا بدلہ انشا سے لے رہی تھیں۔ کبھی یہ بھی نہ سوچا تھا کہ بالاج اور انشا سے محبت بانٹ کر محبت وصول کریں۔ بات بات سے انشا کو اپنی ساس کے کیے ظلم و ستم سہنے کے قصے سناتی۔ کبھی تو انشا سوچتی کہ اس میں میرا کیا قصور تھا جو وہ میرے سے بدلہ لے رہی ہیں۔ بالاج کی محبت تو دل کے کسی کونے میں جا کر سو ہی گئی تھی۔ نوکری سے شام کو گھر پر لوٹتا تو ہمت کر کے سوچتا کہ اماں اور انشا کے ساتھ اچھا وقت گزاروں گا، لیکن گھر پہنچنے پر روز ہی اماں انشا کی شکایتوں کی بھرمار کر دیتی تو سارا موڈ خراب ہو جاتا۔ وہ کوئی وضاحت نہ سنتا انشا کی، یا تو غصے میں باہر نکل جاتا یا پھر بھوکا ہی سو جاتا۔ کوسنے انشا کو سننے کو ملتے اور اکثر ہی وہ اپنے دوست شاہد کے پاس چلا جاتا، گھر کے حالات اسی سے گوش گزار کرتا۔ آج بھی جب گھر لوٹا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ بالاج نے انشا کے بارے میں پوچھا تو زبیدہ بیگم کہنے لگی، مہارانی صبح سے کام کا کہہ کر بازار گئی، اب تک نہیں لوٹی، جبکہ زبیدہ بیگم نے اسے خود اجازت دی تھی اور 1-2 چیزیں لانے کو بھی کہہ دیا تھا۔ بالاج کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ جب 15 منٹ بعد انشا گھر آئی تو اس نے سارا غصہ اس پر نکالا۔ انشا نے بتانے کی کوشش کی، اماں سے اجازت لے کر گئی تھی اور ان کا بھی سامان لائی، لیکن زبیدہ بیگم نے بالاج کے سامنے ماننے سے انکار کر دیا اور بالاج اور انشا کی بات بہت بڑھ گئی۔ آج انشا کا ضبط بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ 5 سال سے سب برداشت کر رہی تھی، اولاد کے نہ ہونے کے طعنے بھی سنتی اور گھر میں وہ محبت، جگہ اور عزت بھی نہ پا سکی جو اس کا حق تھی۔ بالاج نے آخر غصے میں ایسا کام کر دیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے طلاق دے دی۔ وہ وہیں بے جان وجود کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب گھر میں بالکل سکوت چھا گیا تھا، یوں لگ رہا تھا زبیدہ بیگم کی روح کو قرار آ گیا ہو۔ نہ جانے وہ منفی سوچ رکھنے والی عورت کیوں تھیں۔ انشا چادر لپیٹے خالی ہاتھ امی کے گھر چلی آئی، جہاں ماں پر بیٹی کی بربادی کی خبر قیامت بن کر ٹوٹی۔ دوسری طرف جب غصہ دور ہوا تو بالاج کو سمجھنے کا موقع ملا کہ اس نے کیا غضب ڈھا دیا۔ بھوکا پیاسا شاہد کی طرف آ گیا، اسے سارے حالات بتائے تو شاہد نے بھی اسے یہی کہا، یار تم نے بھابھی پر ظلم کر دیا، بے زبان جانور کی طرح زندگی گزار رہی تھیں۔ میری بیوی بھی جب گئی انہیں کولو کے بیل کی طرح کام کرتے دیکھا اور تمہاری امی کی جی حضوری کرتے ہی دیکھا۔ پھر بالاج کو سوچنے کے بعد باتیں سمجھ میں آنے لگیں کہ سارے شکوے تو اماں ہی کہا کرتی تھیں، بدلے میں انشا نے تو اس سے کبھی شکایت نہ کی تھی۔ ہاں بدل ضرور گئی تھی، اس کے ہر وقت کے غصے سے بیزار رہنے لگی تھی۔ وہ انشا جو شادی کے شروع میں بند سنور کر رہتی، لیکن پھر اماں کے اعتراض پر اس نے سجنا سنورنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ شاہد کے پاس سے اٹھ کر گھر واپس آ گیا۔ اب روزانہ گھر واپسی پر خاموشی ہوتی، گھر کھانے کو دوڑتا، اماں کے شکوے بھی تھم گئے۔
ہاں فرق یہ آیا تھا وہ اب اسے دوسری شادی پر مجبور کرنے لگیں، لیکن بالاج کا موقف سنا تو کان پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اماں مجھے دوبارہ انشا سے ہی شادی کرنی ہے۔ اماں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا، ایسا ممکن نہیں۔ کیا رکھا ہے اس لڑکی میں؟ 5 سال سے تجھے اولاد بھی نہیں دے سکی۔ لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور حلالہ کے بارے میں تفصیل پوچھی، پھر شاہد سے مشورہ کیا، پھر جا کر انشا کی امی کی منتیں کیں کہ انشا کو راضی کریں۔ یہی حل ہے جس سے وہ دوبارہ میری زندگی میں شامل ہو سکتی ہے اور میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکتا ہوں۔ انشا کو یقین دلایا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اگر وہ اسے نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ انشا کا دل بھی پگھلنے لگا۔ اس نے سب کو یقین دلایا کہ میں امام صاحب سے مشورہ کر چکا ہوں۔ پھر شاہد نے اپنے دوست کو رضامند کیا جس کی 3 ماہ پہلے بیوی فوت ہو چکی تھی۔ آخر نکاح ہو گیا اور یہ طے پایا کہ کچھ وقت کے بعد وہ انشا کو طلاق دے دے گا اور انشا اور بالاج کی شادی دوبارہ ہو جائے گی۔ لیکن ہر آنے والا دن انشا کی زندگی میں خوشیاں لا رہا تھا۔ آج جب ثاقب نے انشا کو باہر کھانے کے لیے چلنے کا کہا تو انشا کو یاد آ گیا اس نے ایک بار بالاج سے اپنی یہ خواہش کہی تو وہ سیخ پا ہو گیا تھا، اور اوپر سے زبیدہ بیگم نے بھی خوب باتیں سنائی تھیں۔ پھر کچھ دن بعد ثاقب نے اسے شاپنگ پہ چلنے کو کہا تو ایک بار پھر منظر گھوم کر واپس بالاج کی طرف چلا گیا۔ جہاں عید پر انشا نے نیا سوٹ لینے کو کہا تو بالاج نے فضول خرچی کہہ کر منع کر دیا۔ دوسری طرف بالاج دن رات انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اب 2 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ شاہد کو لے کر ثاقب کے گھر چلا آیا اور انشا کو طلاق دینے کا مطالبہ کیا۔ انشا نے جب یہ سنا تو وہ فوراً کمرے میں آ گئی اور ثاقب کی منتیں کرنے لگی، خدا را اب مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالیں۔ آپ نے مجھے محبت کے ساتھ عزت بھی دی جو اس شخص نے مجھے کبھی نہیں دی۔ معاملہ کچھ اور رخ اختیار کر گیا۔ شاہد نے امام صاحب کو بلایا اور سارا معاملہ بتایا، جس پر انہوں نے کہا یہ صاحب 2 ماہ پہلے میرے پاس آئے تھے اور میں نے انہیں صاف الفاظ میں بتایا تھا کہ حلالہ ارادتاً کرنا بہت گناہ ہے۔ ہاں اگر عورت دوسری شادی کر لیتی ہے اور کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی یا خاوند فوت ہو جاتا تو وہ پہلے خاوند سے شادی کر سکتی ہے۔ سب کی آنکھیں بالاج کے جھوٹ پر کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ شاہد کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اس کے پاس اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ ایک اطاعت شعار بیوی کو اس نے کھو دیا تھا، دوسری طرف انشا کو اس کے صبر کا پھل ثاقب کی صورت میں مل گیا۔ ثاقب، انشا اور ان کا ننھا سا بیٹا ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔